سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے نہیں لکھا گیا کہ موقو کے دل میں محمد بن قاسم کی محبت کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ تاریخ معصومی میں کچھ واضح اشارے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موقو شکار کا شوقین تھا اور شکار کے لیے بہت دور نکل جایا کرتا تھا۔ شکار کے دوران اس کی ملاقات ان عربوں میں سے کسی کے ساتھ ہو گئی تھی جنہیں راجہ طاہر نے اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی۔ ان سے اسے مسلمانوں کے رسم و رواج اور اسلامی تعلیمات کا پتہ چلا تھا۔ چونکہ وہ خود راجہ اور رایا کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے اسلام کا یہ اصول بہت پسند آیا تھا کہ کوئی انسان دوسروں سے برتر نہیں۔ اس کے بعد اسے پتا چلا کہ مسلمان جس شہر اور جس علاقے کو فتح کرتے ہیں اس کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے بلکہ انہیں وہ پورے حقوق دیتے ہیں جو آزاد اور باعزت شہریوں کو ملنے چاہیے۔ مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ موقو نے کھلم کھلا مسلمانوں کے حق میں باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کی یہ باتیں جب دسائیوں اور راسل کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اسے مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اسے احساس دلانے لگے کہ وہ ایک ملک کا راجکمار ہے اور مسلمان اس کے ملک کے اور اس کے مذہب کے دشمن ہیں۔ لیکن موقو نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے دل میں اترا ہوا یہ کانٹا نہیں نکل سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا اسے اس کے باپ نے قتل کروا دیا تھا۔ لڑکی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ رایا میں سے تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اب مقامی آدمی بھی بہت ہو گئے تھے، یہ سب اس کے جاسوس بن گئے تھے۔ وہ شعبان ثقفی کے ماتحت کام کرتے تھے اور شعبان ثقفی نے انہیں ٹریننگ دے کر جاسوس اور مخبر بنا لیا تھا۔ عرب کے جاسوس بھی تھے لیکن وہ چہرے اور قد کاٹ سے پہچانے جاتے تھے۔ صرف ان عربوں کو سندھ میں جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا جن کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ زیادہ تر بدھو تھے جو پیدائش سے موت تک زندگی آسمان تلے گزارتے تھے۔ انہیں سندھ کی زبان سکھا دی گئی تھی، پھر بھی ان کے پکڑے جانے کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ اب جب کہ مسلمانوں نے سندھ کے اتنے زیادہ علاقے فتح کر لیے تھے اور مفتوحہ لوگوں کے دل مو لیے تھے، کئی مقامی آدمی محمد بن قاسم کے باقاعدہ جاسوس بن گئے۔ محمد بن قاسم نے ان جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ ان میں سے 2 جاسوس ران کچھ کے علاقے میں بھی گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک واپس نیرون آیا اور شعبان ثقفی کو موقو کے متعلق بتایا کہ وہ مسلمانوں کی طرف مائل ہے۔ اس نے یہ تمام واقعہ سنایا جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ موقو کی طرف اگر ایلچی بھیجا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوستی کا معاہدہ کر لے گا بلکہ وہ اطاعت بھی قبول کر لے گا۔ شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم کو یہ ساری بات سنائی اور کہا کہ وہ خود موقو کے پاس جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اسے اجازت دے دی اور اس کے ساتھ جو محافظ بھیجے وہ تاجروں کے بیس میں تھے۔ شعبان ثقفی بھی جنوبی ہندوستان کا تاجر بن کر گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے پاس بہت قیمتی اشیاء تھیں جو اسے دیبل، نیرون، سستان اور سسم سے حاصل ہوئی تھیں۔ شعبان ثقفی ان میں سے کچھ بیش قیمت اشیاء اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری اشیاء جو اونٹوں پر لاد کر لے جائی گئیں ان میں زیادہ تر اناج اور ایسی ہی خورد و نوش کی چیزیں تھیں۔ یہ قافلہ 2-3 دنوں کی مسافت کر کے سورت پہنچا۔ وہاں کے لوگ جن میں زیادہ تر تاجران دکاندار تھے اکٹھے ہو گئے۔ شعبان ثقفی بیش قیمت چیزیں جو محلات میں رہنے والوں کے ہی کام آ سکتی تھیں لے کر موقو کے ہاتھ چلا گیا۔ اس نے موقو کو اطلاع بھجوائی کہ جنوبی ہند کا ایک تاجر کچھ قیمتی چیزیں لایا ہے۔ اسے موقو نے اندر بلا لیا۔ شعبان ثقفی نے اپنا قیمتی مال موقو کے آگے رکھ دیا۔ موقو نے کچھ چیزیں پسند کیں اور ان کی قیمتیں پوچھیں۔ میرا خیال ہے مہاراج قیمت ادا کر چکے ہیں، شعبان ثقفی نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ موقو نے پوچھا۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہاں آ کر سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے مترف اور خیر خواہ ہیں اور آپ اپنی رایا کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے کہا، آپ نے دیکھا نہیں میں مسلمان ہوں اور میں جنوبی ہند کا کاروبار کرتا ہوں۔ ہم مسلمان کسی کا احساس نہیں بھلا کرتے۔ مجھے آپ کی یہ بات بھی اچھی لگی ہے کہ آپ خدا کے بندوں میں اونچ نیچ کو نہیں مانتے۔ میں یہ چیزیں بیچنے کے لیے لایا ہوں لیکن ان میں سے آپ کو جو کچھ پسند ہے وہ میری طرف سے تحفے کے طور پر لے لیں۔ نہیں، موقو نے کہا، اگر میں نے مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی بات کہہ دی ہے تو میں اس کے عوض کسی مسلمان سے کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گا۔
تم ایسا تو نہیں کر رہے کہ مجھے تحفے دے کر خوش کرو گے اور میرے لوگوں کو اناج وغیرہ مہنگے داموں دو گے؟ میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ برداشت نہیں کروں گا۔ کیا آپ منڈی میں سے کسی کو بلا کر میرے اناج، تیل اور دوسری اشیاء کے بھاؤ نہیں پوچھیں گے؟ شعبان ثقفی نے کہا۔ مسلمان دھوکہ کھا لیا کرتے ہیں، دھوکہ دیا نہیں کرتے۔ شعبان ثقفی نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ یہی اس کا فن تھا جس میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس نے موقع کو اپنے اثر میں لے کر محمد بن قاسم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اگر آپ عرب کی فوج کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شعبان ثقفی نے آخر میں کہا، اگر محمد بن قاسم کے ساتھ پہلے ہی دوستی کا معاہدہ کر لیں گے تو آپ اسی طرح یہاں کے حاکم رہیں گے جس طرح اب ہیں۔ آپ کو مزید فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کی اور آپ کی رعایا کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آتا، موقو نے کہا، کیا کوئی فاتح مفتول لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کر سکتا ہے؟ دیبل سے معلوم کروا لیں، شعبان ثقفی نے کہا۔ نیرون میں خود جا کر دیکھ لیں، کئی اور بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں آتی ہیں۔ کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تم تاجر ہو، موقو نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہوں گا تو تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا ارادہ بتائیں، شعبان ثقفی نے کہا۔ میں عرب فوج کے سالار محمد بن قاسم کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ میں خود عرب کے سالار کے پاس نہیں جاؤں گا، موقو نے کہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارا سالار مجھے بزدل سمجھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی اس لیے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ میں مسلمانوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے لڑے بغیر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو آپ اس جگہ کے حاکم رہیں گے۔ شعبان ثقفی نے کہا، آپ پر صرف یہ شرط عائد کی جائے گی کہ محمد بن قاسم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کر رہے ہو، موقو نے کہا، اور تم مجھے ورگلا رہے ہو۔ ایک سالار کی طرف سے ایسی بات منہ سے نہ نکالو جو سالار پوری نہ کرنا چاہے۔ تم اپنے دماغ کو تجارت تک ہی رکھو۔ میں اپنے سالار کی طرف سے بات کر رہا ہوں مہاراج، شعبان ثقفی نے کہا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تاجر نہیں، نہ ہی جنوبی ہند کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں۔ یہ چیزیں محمد بن قاسم کے تحائف ہیں جو اس نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ پھر تم اس بحروب میں کیوں آئے ہو؟ موقو نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ میری ان باتوں سے ناراض بھی ہو سکتے تھے، شعبان ثقفی نے کہا۔ اگر میں ایلچی کے روپ میں آتا تو ہو سکتا تھا کہ آپ مجھے قید میں ڈال دیتے یا میری بے عزتی کر کے مجھے یہاں سے نکال دیتے۔ میں نے اپنا آپ اس وقت ظاہر کیا ہے جب یقین ہو گیا ہے کہ آپ دوستی کا معاہدہ کر لیں گے۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میں اس کی دوستی قبول کر لوں گا، موقو نے کہا۔ تم اسی بیس میں یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ شعبان ثقفی تحائف وہیں چھوڑ کر منڈی میں گیا۔ اس کے آدمی جو تاجروں کے روپ میں اس کے ساتھ آئے تھے سامان بیچ چکے تھے، انہیں ساتھ لے کر وہ نیرون کو روانہ ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے لوگوں سے موقو اور اس کے باپ دسائیوں اور بھائی راسل کے حالات اور طاقت وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھیں۔